الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے چوتھی کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 12 کریں گے ہم، حکیم عبدالحمید۔ تو حکیم عبدالحمید جو ہے ان کے والد صاحب جو ہے ہمدرد دواخانہ کے فاؤنڈر تھے، جس کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی۔ اس کے بعد حکیم عبدالحمید جو ہے انہوں نے یونانی دوائیوں کو عام کیا ہے، یعنی دنیا بھر میں جو ان کی یونانی دواؤں کی مانگ ہے، اور حکیم عبدالحمید نے جو ہے جامعہ ہمدرد کی بھی بنیاد ڈالی ہے، جس سے جو ہے بہت سارے لوگ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، فائدہ پا رہے ہیں۔ تو اس والے لیسن کی جو ہے ریڈنگ میں نے پہلے کر کے آپ لوگوں کو پورا چیپٹر ایکسپلین کر دیا، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم جو ہے یہاں سے کریں گے یہ مشق، یعنی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی مشق جو ہے یہاں سے لفظ اور معنی۔ تو ہم نے پورا چیپٹر پڑھ لیا تھا حکیم عبدالحمید کے بارے میں، کہ ان کو جو ہے پدم شری اور پدم بھوشن کے اعزازات بھی ملے، وہ اعزازات سے نوازا گیا، اور انہوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ پوری رہتی دنیا تک ان کا نام بھی باقی رہے گا اور ان کا کام بھی رہے گا۔ یعنی انہوں نے ایک جو ہے رہتی دنیا تک ایک صدقہ جاریہ والا کام کر کے گئے ہیں، کہ ان کو ہمیشہ جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جامعہ ایک تو ہمدرد بنایا دواخانہ، اس کی بنیاد میں ان کا بھی ہاتھ ہے۔ بنیاد تو ان کے والد صاحب نے ڈالی تھی حکیم عبدالمجید نے، لیکن جو یونانی دوائیوں کو عام کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس کی مانگ جو آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جامعہ ہمدرد جو انہوں نے بنایا، بہت سے طالب علم اس میں تعلیم پا رہے ہیں، مسلمانوں سے لے کر غیر قوم تک، ہے نا۔ تو دیکھیے یہ لفظ معنی، تو پہلا لفظ ہے عظیم، بڑا، جاری، لگاتار، مسلسل، برابر، لگن، محنت، بلندی، اونچائی، بڑائی، فیض، فائدہ، شفا، بیماری سے صحت، دوا سازی، دوا بنانے کا کام، نبض، کلائی کی وہ رگ جو دھڑکتی رہتی ہے، ابتدا، شروعات، عوامی خدمات، عام لوگوں کی خدمت، محدود، مختصر، پسماندہ، پچھڑا، پراثر، اثر رکھنے والا، جامع، مکمل، یعنی پورا مکمل۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر ہم۔ یکساں، ایک جیسا، بے تکلفی، بلا جھجک، انکساری، عاجزی، خود کو کم سمجھنا، قناعت، تھوڑی سی چیز پر راضی اور خوش رہنا، جو مل جائے اس پر راضی رہنا، صبر، برداشت، ضبط، خود اعتمادی، اپنے اوپر بھروسہ، نمایاں، ظاہری، عیاں، اعتراف، مان لینا، اقرار کرنا، تسلیم کرنا، پدم شری، حکومت ہند کی جانب سے دیا جانے والا اعزاز، پدم بھوشن، حکومت ہند کی جانب سے دیا جانے والا اعزاز، دونوں جو ہے حکومت ہند کی طرف سے دیے جانے والے انعام ہیں۔ اعزازات کا مطلب ہوتا ہے انعامات۔ غور کرنے کی بات دیکھیے سبق سے متعلق ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ حکیم عبدالحمید نہ صرف ایک اچھے حکیم تھے، بلکہ انہوں نے ملک و قوم کے لیے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے۔ حکیم صاحب ہی کی طرح حکیم اجمل خان اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری بھی تھے، جو پیشے سے حکیم اور ڈاکٹر تھے، لیکن انہوں نے بھی ملک و قوم کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کیے۔ تو حکیم اجمل خان کا بھی نام آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا نا۔ تو حکیم اجمل خان جو ہے انہوں نے طبیہ کالج اور طبیہ دواخانہ جو ہے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے سوچیے بتائیے، تو ہمارے یہاں پر سوالات ہو گئے شروع، تو ہم اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ریڈی کر دی ہیں۔ تو جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کیجیے اور میری ویڈیو پوری دیکھا کیجیے۔ اور اب دیکھیے پہلا سوال دیکھیے کیا ہے، حکیم عبدالحمید کہاں، کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ دیکھیے پہلا جواب ہے حکیم عبدالحمید سن 1908 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ دوسرا، حکیم عبدالحمید کا قائم کیا ہوا دواخانہ کہاں ہے؟ حکیم عبدالحمید کا دواخانہ پرانی دہلی کے لال کنویں علاقے میں قائم ہے۔ تیسرا، حکیم عبدالحمید نے کس تعلیمی ادارے کی بنیاد ڈالی اور اس میں کہاں تک تعلیم دی جاتی ہے؟ جواب دیکھیے حکیم عبدالحمید نے جامعہ ہمدرد کی بنیاد ڈالی اور اس میں اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک تعلیم دی جاتی ہے۔ چوتھا سوال، حکیم عبدالحمید سے جب لوگوں نے کچھ کہنے کی
درخواست کی تو انہوں نے کیا کہا؟ حکیم عبدالحمید سے حمید نے کہا کہ میں آج بھی صبح سویرے سے رات گئے تک کام میں مصروف رہتا ہوں. کم از کم نوجوان کو میں یہی رائے دوں گا کہ وہ اتنا عرصہ ضرور کام کریں. حکیم عبدالحمید کو کن کن اعزازات سے نوازا گیا؟ حکیم عبدالحمید کو پدم شری اور پدم بھوشن اعزازات سے نوازا گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں ہمارے آگے جو ہے اگلا کوشچن ہمارا خالی جگہ کو نیچے دیے ہوئے لفظوں سے پر کیجیے. تو یہ لفظ دیے ہوئے ان سے پر کرنا ہے. ہمدرد اسٹڈی سرکل، نبض دلی سکون، دواخانے ہندوستان، مفت سول سروسز. تو یہ دیکھیے میں نے بھر دی ہیں، آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں گے، میں پڑھ رہی ہوں. حکیم عبدالحمید ہندوستان کی عظیم شخصیتوں میں سے تھے. ان کے نبض تھامتے ہی مریض اطمینان اور دلی سکون محسوس کرتا تھا. ہمدرد دواخانے سے انہیں مفت دوائیاں ملتی تھیں. انہوں نے مقابلے کے امتحانوں کے لیے ہمدرد اسٹڈی سرکل قائم کیا. اس سے فائدہ اٹھا کر بہت سے طلبہ سول سروسز کے امتحانات میں کامیاب ہو چکے ہیں. اب دیکھیے اگلا کوشچن ہمارا ان لفظوں سے جملے بنائیے. لفظ دیے ہوئے جملے بنانے ان کے. تو یہ جملے بھی میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ریڈی کر دی، آپ لوگ دیکھ لیں گے. یہ دیکھیے پہلا لفظ ہے نبض. ڈاکٹر مریض کی نبض دیکھتے ہیں. مفت، سرکار کی طرف سے مفت دوائیں ملتی ہیں. مصروف، انسان کو ہر وقت مصروف رہنا چاہیے. اخلاق، حکیم عبدالحمید چھوٹے بڑوں، امیر اور غریب سب سے یکساں اخلاق سے پیش آتے تھے. پکنک، اسکول سے ہماری پکنک کے لیے ہم قطب مینار دیکھنے گئے. لگن، ہمیں اپنا کام پوری لگن سے کرنا چاہیے. سادگی، ہمیں اپنی زندگی سادگی سے گزارنی چاہیے. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. دیکھیں یہ ہو گیا یہاں تک کمپلیٹ. اگلے صفحے پہ چلیں گے ہم. تو دیکھیے اگلا کوشچن ہمارے ان لفظوں کے واحد لکھنا. یہ جمع لکھے ہوئے ہیں، ہمیں واحد لکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جمع شخصیت، مقاصد مقصد، خدمات خدمت، ممالک ملک، اقوام قوم، غربا غریب، محسوسات محسوس، انتظامات انتظام. ٹھیک ہے، بالکل دھیان سے آپ لوگ لکھ لیں گے. اب اگلا کوشچن ہے نیچے لکھے ہوئے جملوں کو نقل کیجیے. یعنی ایز اٹ از آپ کو یہ جملے لکھنے ہیں یہاں نیچے. اگر بک ہے تو بک میں لکھیے، نہیں تو اپنی کاپی میں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. دیکھیے لکھا ہوا ہے، میں پڑھ رہی ہوں. حکیم صاحب انسانوں کے درمیان تفریق مٹا دینا چاہتے تھے. وہ ہر ایک سے یکساں اخلاق سے پیش آتے تھے. انکساری، صبر و قناعت، خود اعتمادی، لگن، محنت اور وقت کی پابندی ان کی شخصیت کی خوبیاں تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایز اٹ از ایسے جملے آپ کو رائٹنگ کی طرح کرنے ہیں. ابھی اگلا کوشچن ہمارا ان لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی اپوزٹ لکھنے ہیں. دیکھیے یہاں پر یہ بھی بنا ہوا ہے نا نشان اپوزٹ کا. یہ دیکھیے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا، تو اپوزٹ ہو گیا نا، یعنی متضاد. الٹے الفاظ کو کہتے ہیں متضاد. زندگی موت، دنیا آخرت، بعد پہلے، پست بلندی پستی، سکون بے سکون، غریب امیر، رات دن، آج کل، چھوٹا بڑا، کم زیادہ. تو دیکھیے اگلا کوشچن ہے ہمارا حکیم صاحب کے پکنک والے واقعے کو اپنے الفاظ میں لکھیے. تو دیکھیے آپ کی سہولت کی یہ واقعہ بھی میں نے لکھ دیا. ایک بار ہمدرد کے ملازموں کی پکنک تھی. حکیم صاحب بھی تھے. ہنسی مذاق کے ماحول میں سب کھا پی رہے تھے. حکیم صاحب بھی کھا رہے تھے. اچانک کھاتے کھاتے پیچھے مڑ گئے کیونکہ آپ کی پیٹھ ڈرائیور کی طرف تھی اور آپ کو یہ اچھا نہیں لگا کیونکہ آپ سب کو برابر سمجھتے تھے. یعنی اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود جو ہے ڈرائیور کی طرف پیٹ کرنا بھی وہ غلط سمجھ رہے تھے نا. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں ہم اگلے صفحے پہ چلیں گے. نیکسٹ پیج پر ہے. یہ نیچے دی ہوئی تصویروں کو ان کے نام کے ساتھ ملائیے. یہ تصویریں دی ہوئی ہیں، اس کے نام کے ساتھ ہمیں ملانا ہے. دیکھیے تو یہ دیکھیے یہ کون ہے؟ ڈاکٹر، یہ سر سید احمد خان جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی ہے. اور یہ دیکھیے یہ ہے حکیم اجمل خان
یہ ہے ڈاکٹر مختار احمد انصاری، یہ ہے جن کا ہم نے چیپٹر پڑھا ہے حکیم عبدالحمید۔ تو اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ لیجئے اور اچھی طرح سے میچنگ کر لیں گے۔ یہیں پر ہماری جو ہے چیپٹر ہو گئی ہے کمپلیٹ۔ تو اپنی ویڈیو میں یہیں پر مکمل کر رہی ہوں۔ امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان، تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے۔ آپ لوگ ضرورت ان کی پوری کریں گے تو آپ کو ہیلپ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور آپ لوگ میری ویڈیو پوری دیکھا کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری بھی ہمت افزائی کیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔